السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آئے ہو. اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آئے ہو. نہ ماننے والا اور نہ چلنے والا اور نہ لینے والا. میرے بھائی، اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا میرے بھائی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہم پر نہیں لگائی ہے میرے بھائی. یہ ذمہ داری کسی عالم دین نے ہم پر نہیں لگائی ہے میرے بھائی. یہ ذمہ داری کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی ہے میرے بھائی. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر لگائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا. کس لیے بھیجا گیا؟ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. بھائی الحمدللہ ہم سب کون ہیں؟ الحمدللہ بھائی ہم سب کون ہیں؟ مسلمان ہے نا بھائی، کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے نا؟ کیونکہ ایمان کے بول ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں میرے بھائی. ایمان کے بول ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی باتیں بھائی کھڑے ہو کے ادب سے سنیں گے نا، کیونکہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے میرے بھائی. ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ میں نے نہیں کیا، مجھ سے نہیں ہوا، اللہ نے کیا. کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ جس کو موت دینا چاہے اس کو کوئی زندگی نہیں دے سکتا. اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہے اس کو کسی کا باپ موت نہیں دے سکتا. اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی اسباب کا، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اس بات کا یقین دلوں کے اندر بنا کر اس اللہ کے پاس جانا ہے. اس دنیا میں جو بھیجے گئے نا، اس یقین کو بنانے کے لیے بھیجے گئے. اس دنیا سے دل لگانے کے لیے نہیں بھیجے گئے. اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، اس کی چمک کو دیکھ کر اس کے گٹل کے اندر منہ مارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. اس دنیا میں جو بھیجے گئے اپنے یقین کو درست کرنا ہے. اس دنیا میں جو بھیجے گئے اپنی آخرت کی تیاری کر کر جانی ہے میرے بھائی. ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ میرا بندہ میرے پاس آ جائے اور مکمل کامیاب ہو کر آ جائے. مکمل کامیابی اللہ تعالیٰ نے تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری ہوشیاری میں، میری چالاکی میں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم میرے بھائی، کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے. کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں بھائی، مبارک اعمال ہیں. جو اس کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، خدا کی قسم وہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے. جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے. آخرت میں بھی ناکام ہے، برباد ہے، ذلیل ہے. میرے بھائی اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہم سب پر جو فرض ہوا نا اللہ کا حکم، وہ نماز ہے بھائی. نماز ہے، نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. آج اس نماز کو ہم لوگ توڑ لیں. آج ہم اس حکم کو توڑ لیں میرے بھائی. اللہ کا حکم آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. 5 وقت آ رہا ہے، 5 وقت اس بادشاہ کے گھر سے بلاوا آ رہا ہے. لیکن میرے بھائی ہم لوگ کمبخت، ہم لوگ بدبخت، ہم لوگ خدا کی قسم ہم ایسے قسمت کے مارے کہ ہمارے کو ادھر جانا نصیب نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے ناراض ہوتا نا بھائی، برا نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ مال نہیں چھینتا، اللہ تعالیٰ دولت نہیں چھینتا، اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. جب اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا حسن، اس کی جوانی، اس کی صحت، اس کا مال، اس کی دولت کچھ بھی نہیں چھینتا. اللہ تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اپنے آگے اس کو جھکنے سے اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے. پھر وہ کیا؟ کسی کے پاؤں میں گر رہا ہوتا ہے، کسی کے پاؤں میں گر رہا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہے، کسی کی غلامی کر رہا ہوتا ہے، کسی کے تلووں کو چاٹ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اس نے اس کے در کو چھوڑا، پھر وہ لوگوں کے در بدر پھرے گا میرے بھائی. یہ اللہ نے نظام رکھا ہے. اور جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو سجدے کی توفیق دیتا ہے، اس کو اپنے گھر میں بلاتا ہے. ایک نیک کام کرتا ہے اس کو دوسرے نیک کام کی آٹومیٹک اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے میرے بھائی. کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہم پر فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے. آج مؤذن بلاتا ہے اور ہم لوگ اپنے حالوں کو خود جانتے ہیں.
ہر بندہ اپنے گریوان میں جا کر خود سوچ سکتا ہے فجر کہاں پر فوت کی، ظہر کہاں پر فوت ہوئی، عصر کہاں پر فوت ہوئی، مغرب کہاں پر فوت ہوئی، عشاء کہاں پر فوت ہوئی۔ ہر بندہ خود جانتا ہے اس بات کا، اور بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوگا میرے بھائی، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک نماز کو چھوڑ دیا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا اس کے بیوی بچے مال دولت اس سے سب کچھ چھین لیا گیا، وہ اکیلا کھڑا رہ گیا، اتنا خسارہ ایک نماز چھوڑنے کا۔ تو میرے بھائی اللہ کے واسطے اس اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا بن جاؤ، کرنے والے بن جاؤ میرے بھائی۔ یہ کیسے بنے گا؟ یہ سب سے پہلے اپنے زندگی کو صحیح رستے پر لے کر آنا پڑے گا، اپنے ٹریک کو چینج کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو تمہارے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں وہ خود درست ہو جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب جان لو، خوب جان لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ میرے بھائی اگر یہ جسم کا یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا ہمارا، اگر یہ درست ہو جائے گا ہمارے جسم کے نکلنے والے اعمال آٹومیٹکلی درست ہو جائیں گے۔ پھر نماز پڑھنا بھی آسان، روزے رکھنا بھی آسان، حج کرنا بھی آسان، زکوٰۃ دینا بھی آسان، سچ بولنا بھی آسان، گناہوں سے بچنا بھی آسان، نیک کام کرنا بھی آسان۔ کیا اس گوشت کے لوتھڑے کو میرے بھائی درست کرنا ہے؟ کس سے مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے میرے بھائی۔ اس پیغام کو بتانے نبی آیا کرتے تھے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تھے نا بھائی، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اللہ نے دنیا میں معبود فرمایا تھا 1,24,000 پیغمبروں کو، وہ یہ پیغام لے کر دنیا میں پھرا کرتے تھے کہ اے لوگو اللہ کی مانو، اللہ کو جانو، کامیاب ہو جاؤ گے، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بھائی جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے تھے، جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا، رد کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ کی بیوی آپ کا بیٹا ایمان نہیں لائے، آپ کی بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی کو آپ کے بیٹے کو ناکام کر دکھا دیا۔ 80-82 لوگ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دکھا دیا۔ اللہ نے یہاں پر دکھا دیا میرے بھائی، اللہ نے یہاں پر دکھا دیا میری کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، میری کسی سے دوستی نہیں ہے، یہ میرے نبی، یہ ان کی بیوی، یہ ان کا بیٹا، میرے نبی مجھ پر ایمان لے کر آئے، میرے حکم کو پورا کیا، ان کی بیوی نے، ان کے بیٹے نے بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اب ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ کام کون کرے گا میرے بھائی؟ یہ کام کون کرے گا؟ اس کام کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے میرے بھائی؟ میرے باپ کے ذمہ، میرے باپ کے ذمہ، یا تمہارے باپوں کے ذمہ، یا کسی عالم دین کے ذمہ، یا کسی مفتی کے ذمہ؟ اللہ کے واسطے کس کے ذمہ بتاؤ نا میرے بھائی، کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے باپ کی ذمہ داری ہے، میرے باپ کی ذمہ داری دین کو پھیلانا، یا تمہارے باپوں کی ذمہ داری؟ اللہ کے واسطے بولو نا، اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے بولو نا میرے بھائی، کس کی ذمہ داری ہے؟ ابھی شروع کے اندر بتایا میں نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ذمہ داری ہم سب کے ذمہ لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم سے، کسی فرقے سے، کسی زبان سے، کسی مسلک سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، اے امت محمدیہ، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا، کس لیے بھیجا گیا؟ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داریوں کو جان لو میرے بھائی۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے، ہم دنیا میں کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ میرے بھائی اس کھیل تماشے میں نہیں پڑو، خدا کی قسم اس نے کچھ بھی نہیں دیا، اس دنیا نے کسی کو کچھ نہیں دیا، اس مال نے کسی کو کچھ نہیں دیا، اس قارون کو یہ مال کچھ نہیں دے سکا جس کے پیچھے آج ہماری دوڑ لگ رہی ہے نا۔ اگر مال میں کامیابی رکھی ہوتی،
اللہ تعالیٰ نمرود، فرعون، قارون، حمان، شداد یہ وقت کے اتنے بڑے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کر کر دکھاتا میرے بھائی۔ مال میں کامیابی نہیں ہے، اعمال والی زندگی میں کامیابی ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی اس اللہ کے پاس لوٹاؤ۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائی، اللہ کے واسطے اس اللہ کے پاس لوٹاؤ۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے، ہم دنیا میں صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے۔ اسی پیغام کو بھائی آپ لوگوں تک لے کر آیا تھا، اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ناچنا گانا پھیلانے والے ہم لوگ، بے حیائی کو عام کرنے والے ہم لوگ، فحاشی کو عام کرنے والے ہم لوگ، ہماری مستورات کے پردے اتروانے والے ہم لوگ، ہماری مستورات کو ننگے سر کرنے والے ہم لوگ، کیونکہ ہم لوگوں نے بولا نہیں میرے بھائی اللہ کے واسطے اپنی مستورات سے پردے کرواؤ، اپنے گھر والوں کو پردے کا حکم کرو۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ مالک الملک دونوں جہانوں کا بادشاہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم کرواؤ۔ میرے بھائی اللہ کے واسطے اس اللہ نے اگر رسی کو کھینچا ہم لوگ نہیں پکڑ، خدا کی قسم ہم لوگ اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے اس اللہ کے پاس لوٹاؤ، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے اگر کوئی بات بری لگی ہو بھائی تو دل سے معذرت چاہوں گا، اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے بھائی، کیونکہ نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی مفتی ہوں میرے بھائی، سیکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقایا بھائی معذرت چاہوں گا تکلیف